آج جو ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. جہاں ہم اس کارواں کی بات کر رہے تھے جو کہ 1940 یا اس کے لگ بھگ قریب شروع ہوا اور پھر پاکستان کے قیام کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ کارواں آگے بڑھا اور آج الحمدللہ 75 برس گزر گئے ہیں. اسی طرح 1983 میں کاروان حیات نے بھی اپنا بیس بنایا, اپنی بنیاد رکھی. دے آفر اے کمپریہنسو رینج آف مینٹل ہیلتھ سروسز. آپ امیجن کیجئے آج سے اگر 10 سال پہلے 5 سال پہلے بھی بات کی جائے تو دیز ور ناٹ subjects that didn't have a lot of stigma. یعنی ہم بات نہیں کرتے تھے. ہم کسی بھی شخص کی اگر کوئی mental یا emotional struggle ہے اس کو فوری طور پہ لیبل کر دیا جاتا تھا کہ وہ پاگل ہے. If they would seek help, they would be stigmatized and people would stay away from them. ان کو آج بھی آپ دیکھیں ہماری اصطلاحات میں ہم کسی کو اگر نفسیاتی کہتے ہیں تو ہم اس کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نفسیاتی مسائل یا نفسیات ہم سب کی بیسک فطرت کا حصہ ہے. تو ایسے لوگ جو مارجنلائزڈ, انڈر پریولیجڈ, انڈر سروڈ کمیونٹی سے آ رہے ہیں ان کے لیے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہو. اینڈ دیٹ از ویئر 1983 کاروان حیات فاؤنڈیڈ اینڈ بگین دیئر جرنی. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ دے ہیو اے روبسٹ psychiatric rehabilitation, occupational therapy, telepsychiatry, community outreach program as well as a neurological medical service. ان کی سروسز دو پرائمری فیسلٹیز میں ڈلیور کی جاتی ہیں, کیماڑی اور کرنگی. اس کے ساتھ ساتھ 22 سے زیادہ کمیونٹی آؤٹریچ کیمپس یہ پورے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. This has remained to be a beacon of hope for Karachi's underserved community. آئیے ملاقات کرتے ہیں ان کی ٹیم سے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں an advisor to کاروان حیات but also a very accomplished author and translator. Her works have included The Tea Trolley and Before the Storm, an Urdu to English translation which has been archived by the Stanford University and listed in the US Library of Congress. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ اسلم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا and for dedicating your efforts and your energies to such a wonderful initiative such as کاروان حیات. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک یہ بہت تحفہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتی. بے شک. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. شی از بن آن مائی شو سیورل ٹائمز بیفور. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروسہ طالب. شی سروز ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ ایٹ دا کاروان حیات اینڈ ہیز بن ایسوسیٹڈ ود دیم فار دا لاسٹ مینی ایئرس. 2012 میں انہوں نے اپنی جرنی کا ان کے ساتھ آغاز کیا. بہت بہت شکریہ عروسہ آپ کے بھی آنے کا. مجھے بتائیے کہ if I take you back in time, آپ دونوں سے میرا یہی سوال ہوگا کہ آج تو mental health, emotional well-being have become the vogue subjects. There's a lot of focus on work-life balance. کووڈ کے بعد یہ بہت مین اسٹریم بھی ہوا. لیکن when the journey began back in 1983 and since you have been associated with it, کیا تبدیلی آپ نے دیکھی ہے سماجی رویوں میں, سوشل آؤٹ لک میں؟ پہلے تو یہ کہ کسی بھی ادارے کی مستند ہونے کا یہی انڈیکیٹر کافی ہوتا ہے کہ وہ پچھلے 43 برس سے سروس دے رہا ہے. جی. اور ان لوگوں کو دے رہا ہے جو انڈر سروڈ ہیں. اسٹل اسٹگما تو ہے جیسے پہلے تھا, ابھی بھی ہے, بہت کم ہوا ہے, بٹ اسٹل اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہماری پاپولیشن بھی اس طرح سے زیادہ نہیں تھی, پہلے ہمارے مسائل بھی اس طرح زیادہ نہیں تھے. ود ایڈوانسنگ ٹائمز ہمارے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, ذہنی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ایکویٹ نہیں کر پا رہی ہیں, ہیلتھ کیئر برڈن نہیں لے پا رہا ہے جس حساب سے ذہنی بیماریاں اور مسائل بڑھ رہے ہیں. صرف کووڈ کے بعد اگر ہم ایک محتاط اندازہ لگائیں تو گلوبل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ 30% انکریز ہوا ہے ذہنی تناؤ میں اور ذہنی تکالیف میں. اور ہمارے معاشرے میں یہ تکالیف اس سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں جو چیزیں اس وقت سفر ہوئی تھیں وہ ابھی تک کھڑی نہیں ہو سکی, کیونکہ ہمارے ڈائنامکس تھوڑے اور بھی ڈسٹرب ہیں. بالکل صحیح. بیکاز آف دا آن گوئنگ فائنینشیل کنسٹرینٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا, آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تارا عذرا داؤد بھی, ہو از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ ہو ہیز بن ورکنگ ڈیلیجنٹلی پاسٹ مینی ایئرس تاکہ خواتین کی فائنینشیل انکلوژن, ان میں لیڈرشپ اسکلز اور بہت سارے طریقوں سے ان کی معاونت ہو سکے. شی لیڈز اے روبسٹ کمیونٹی دیٹ کیپس دیم انگیجڈ. لیڈیز فنڈ کی فاؤنڈر بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عذرا. السلام علیکم عذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. رمضان مبارک ٹو یو ایز ویل. آج ممکنہ شب قدر, تو آپ یہاں پہ آئیں, ہمارے شو کا حصہ بنی, بہت بہت شکریہ. آئی وڈ وانٹ یو ٹو پارٹیسپیٹ ان دا سیم کنورزیشن اباؤٹ ویل بینگ اینڈ ایموشنل ہیلتھ. ریحانہ جی, آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر وقت اسپینڈ کرتی ہیں. واٹ عروسہ ہیز جسٹ ڈسکرائبڈ, آدھی سرکمسٹانسز, یہ پریشر جو ہماری پاپولیشن فیل کر رہی ہے, جذباتی دباؤ محسوس کر رہی ہے, از دس یونیک ٹو آور کنٹری یا یو سی اٹ ورلڈ اوور؟ بالکل ہمارے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. تو ہر جگہ یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ہر سال, کہ جو کہ زندگی میں ہمارے اوپر دباؤ پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ہم
بعض لوگ بالکل ٹھیک رہتے ہیں مگر بعض لوگوں میں ایسا حال ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے. اور پھر جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اگر مجھے نزلہ ہو, مجھے اگر کینسر بھی ہو تو مجھے کسی کو شرم نہیں آتی مجھے بتانے سے کہ جی مجھے کینسر ہے, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جی. لیکن اگر میری ذہنی کوئی بیماری ہے تو میں ہر ایک سے ڈرتی ہوں یہ بتانے سے کہ جی میری کوئی ذہنی بیماری ہے, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. حالانکہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے اور اس پہ آپ کا کوئی زور نہیں چلتا, یہ تو بیماری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی بات ہی یہ ہے کہ بیماری تو جب شروع ہوتی ہے جب آپ کی کوشش سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, اسی چیز کو تو بیماری کہتے ہیں. یعنی وہ جو DIY کا فارمولا ہے نا کہ ڈو اٹ یور سیلف, ہمیں اس کے لینس سے بیونڈ دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ, اور جب بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج ہونا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس بیماری کو پکا نہ ہونے دیں بلکہ شروع ہی میں چلے جائیں اور اس کا فوراً علاج کریں تو بہتر اس کا جو ہے رزلٹ نکلے گا. ایبسلیوٹلی. بالکل. لیکن مجھے بتائیں کہ جو کاوشیں رہی ہیں, کسی کو یہ تو نہیں کہتے کسی کی لیگ فریکچر ہے کہ یار تم خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے, خود کوشش کر لو, تم چلنا شروع کر دو تو صحیح ہو جاؤ گے. اٹس آل ان یور ہیڈ, ہم جیسے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو بیماری تسلیم نہیں کرتے تو ہم بیسکلی اس نیگیشن کو ہی اریز کر رہے ہوتے, تبھی ہم ڈاکٹرز کی نیڈ کو نہیں سمجھتے, تبھی ہم سائیکائٹرک انسٹیٹیوٹس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے اس کا علاج بھی شاید دوسری جگہوں پر ہے, پیری فقیری میں ہے یا ڈفرینٹ دم درود یا نظر. ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ اس کا علاج بھی بہت مختلف ہے. یعنی باقی جگہ پہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے یا آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی زخم ہے, اس کو آپ ظاہری طور پہ علاج, اس کو کوئی انٹرونشن کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کئی لوگوں کا جو ڈسٹرسٹ ہے in the kind of help that they are receiving, that is very real. ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹرز تو بس ایسی بات کرتے ہیں یا یہ امیروں کے چونچلے ہیں. آپ لوگ جب اس طرح کے اسٹگماز کو یا متس کو فیس کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو ٹیک دم اوے؟ سو ہمارے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ الحمدللہ کاروان کی ریپوٹیشن اب اس طریقے سے ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ہماری سروسز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سدرا ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر میں ڈسپیرٹی اتنی ہے, جو پیسے پہ خرید سکتا ہے سروس وہ تو بہترین سروس اپنے لیے افورڈ کر سکتا ہے اور وہ ہر جگہ ملک سے باہر جا سکتا ہے. مگر وہ طبقہ جو کہ 96% آف پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جو اپنے لیے بیسک ہیلتھ کیئر کو نہیں افورڈ کر سکتا, تو ان کے لیے شاید واقعی مینٹل ہیلتھ ایک فینٹیسی ہو. بٹ انسٹیٹیوشنز لائک کاروان حیات آر اے رے آف ہوپ. یہ میں جب بھی بات کہتی ہوں تو آئی فیل سو پراؤڈ ود دیٹ کہ انڈر ون روف آپ کو ساری سروسز مل رہی ہیں جو کہ پینگ پیشنٹ کو بھی انڈر ون روف کہیں نہیں مل رہی ہیں. سو اس انڈر پریولیج پاپولیشن کو جس کو اپنے شاید بیسک رائٹس کا نہیں پتہ یا بیسک اپنی ضروریات کا نہیں پتہ, ان کو اگر ذہنی صحت جیسی بنیادی سہولت ملتی ہے, اس کے ساتھ ایک جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو بلیو میں اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 8 to 10 ڈفرینٹ پروفیشنلز کام کرتے ہیں. ان میں کوئی بھی پروفیشنل ماسٹرز لیول سے کم پڑھا لکھا نہیں ہے. سو اسی لیے جب کاروان ہاتھ جیسے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو سب سے بڑی برڈن یا کاسٹ ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس ہوتی ہے. کیونکہ یہاں آپ اگین وہی بات ہے, بینڈیج نہیں کرنی, آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ ول ناٹ ہیلپ, کوئی انجیکشن ہے وہ ہیلپ نہیں کرے گا. اس میں وہ ٹائم ہے, وہ زخم باتوں سے ہیل ہوں گے. اور کبھی کبھار آئی ایم شیور دیر از میڈیکل انٹرونشن دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن ایز ویل. اب دیکھیے 95% جو ہمارے پاس آتے ہیں کاروان حیات میں, ان کو مفت بالکل علاج ہوتا ہے. اگر وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں, جب بھی مفت 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, تو ایک بیڈ پہ آپ سوچیں کہ کم سے کم 4000 پر ڈے کا خرچہ ہوتا ہے. اگر آپ صرف میٹرس, بیڈ شیٹ, بتی, پانی, ایئر کنڈیشننگ, صفائی, کھانا, یہ تو الگ ہے, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر, دوائیاں, ساری اور چیزوں کا, بالکل. اور تبھی سب کچھ مفت. تبھی میں یہاں پہ آپ کے توسط سے, آپ لوگوں کے آنے کی بات سے اپنے ویورز کو کمپیل کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس طرح کے حالات پہ کسی کا زور نہیں ہوتا, اور معاشرے میں گھٹن اتنی ہے کہ کئی وجوہات کی وجہ سے انسان کے پاس ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر پاتا. یہ نفسیاتی مسائل بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں. دیر آر سیورل کائنڈز آف ٹراما, چاہے آپ چائلڈہڈ لے لیں, کسی کا ایڈلٹہڈ دیکھ لیں, کسی کی ورک لائف بیلنس کو دیکھ لیں, ان کی ازدواجی زندگی میں مسئلے ہو سکتے ہیں, ان کے کام کے سیناریو میں ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, اور ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو مدد فراہم کی جائے اور اس کی زندگی کو, اس کی کنٹریبیوشن کو اہم سمجھا جائے. سو پلیز کم فارورڈ اینڈ ہیلپ کاروان حیات. آپ کے پاس تمام تر ڈیٹیلز ہماری اسکرین پر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ کہا گیا کہ یہ سب سے نچلا اور سب سے انڈر سرو طبقہ ہے پاکستان کا, جہاں پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو یہ حالات ہیں کہ اگر آپ کو ایکچوئل فزیکل ایلمنٹ ہو, یعنی سم تھنگ
if your heart is suffering or your liver is suffering, وہاں پہ بھی آپ کے چوائسیز یہ ہوتی ہیں کہ یا تو ہم کھانا کھائیں یا تو دوسرے اخراجات پورے کریں یا اپنی دوا لیں. تو یہ آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے یو کین ویل امیجن کہ وہ تو ترجیحات کی فہرست میں بہت نیچے ہے. سو پلیز کم فارورڈ, ہیلپ کاروان حیات.